شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب، جو جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر بھی ہیں. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ شجاع آباد کے نواحی علاقہ خانپور قاضیہ میں ایک دربار پر مریدین زیارت کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کے ساتھ تلبیحات جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں، وہ ایک غیر شرعی فعل ادا کر رہے تھے. تو آج ہم موجود ہیں مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب کے پاس کہ ہم اس کے حوالے سے ان کی رائے لیں کہ وہ اس کے اوپر اپنی کیا رائے دیتے ہیں. تو ہاں جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرح تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ چیز صرف کعبۃ اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ اس کے گرد ہی طواف ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کچھ کیا فعل حرام کیا، اور فعل حرام کے وہ مرتکب ہیں، اور یہ فسق فجور کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ سراسر گمراہی ہے. اور اس پہ علماء بالاتفاق کوئی فیصلہ جاری کریں، کوئی فتویٰ جاری کریں تو انہیں کڑی سے کڑی سزائے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو اسلام کے لیے، اہل سنت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، جس سے دل رنجیدہ ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ جو طریقہ اپنایا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ پاک امت پہ اس کا وبال نہ عطا کرے. اس سے قبل انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسے فعل کا مرتکب نہ ہو سکے. مفتی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے. ہم آپ سے کہیں گے کہ نوجوان نسل کے لیے کوئی اپنا ایک پیغام دیں جس کے اوپر عمل کر کے وہ راہ نجات کا راستہ اپنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب علم سے اور علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. ایسے جاہل پیر اور جاہل صوفی جب نوجوان ان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو گمراہی ہوتے ہیں، کفر ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں. انہیں علم نہیں ہوتا. جاہل صوفیوں سے اور جاہل پیروں سے اللہ پاک اس قوم کو نجات عطا کرے. تو علماء اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور نوجوان طبقے کو میں گزارش کروں گا آپ کے توسل سے کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، مسائل پوچھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں. جمعے کے خطبے جو ہوتے ہیں اس میں بالخصوص قوم کو بہت جلد اجتماعات میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ ان تک علم پہنچے، اللہ اور اس کا رسول کا پیغام پہنچے. جتنا آپ لوگ علم سے دور ہوتے جائیں گے اتنا گمراہی کی طرف جائیں گے، اور گمراہی آپ کو کفر کی حد تک لے جا سکتی ہے. مفتی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اسلام واقعہ ہی ایک سیدھا دین ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اگر اسلام کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کسی بھی ایسے کبھی فعل کی کوئی بھی گنجائش نہیں ملتی.